محترمہ کے ویژن کو اگر ہم نے آگے بڑھانا ہے تو اس ویژن کے اندر خواتین کی ایک بہت اہم جگہ ہے. خواتین سیاست دان ہیں, ان کو اپنی پارٹی کے اندر بھی اپنی جگہ کے لیے لڑنا پڑتا ہے, اور پھر ظاہر ہے باقی معاشرے کے اندر اپنی جگہ کلیم کرنے کے لیے بھی ان کو لڑنا پڑتا ہے. اٹس ناٹ ایزی. اگر آپ کو اس چیز پر اعتماد ہو کہ آپ ایسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے جہاں لیڈرشپ اگر پروموٹ کرے خواتین کو اور ان کو اہمیت دے, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے. نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم. نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ وسیم, اور اس وقت ہم موجود ہیں نایاب گوہر جان کے ساتھ, جو کہ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں پیپلز پارٹی کی. تو آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ خواتین کو اوبویسلی سیاست کا نام لیں, کسی بھی فیلڈ کا نام لیں, خواتین جب انٹر ہوتی ہے تو ان کو بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں, بہت ساری کرٹیسزم سے گزرنا پڑتا ہے. تو ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے, اور اسپیشلی بے نظیر بھٹو کا سوشل یا سیاسی ویژن کیا تھا, آئے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. میم اٹس این آنر ٹو میٹ یو آفٹر سو لانگ, اور میری شاید آپ سے پہلی ملاقات ہے. تو آپ پارٹی کب جوائن کیا آپ نے؟ میں نے ابھی ریسنٹلی پارٹی جوائن کی ہے, تقریباً 2 مہینے پہلے. لیکن میرے خاندان کا جو ہے وہ ایک بہت پرانا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. میرے والد صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نظم لکھی جب بھٹو صاحب کے ساتھ جب ہوا, ان کی جب شہادت ہوئی, تو انہوں نے ایک نظم لکھی میں باغی ہوں کے نام سے, جو کہ ایونچولی محترمہ بے نظیر بھٹو نے وہ ان کی ایک پسندیدہ نظم بن گئی, اور کئی موقعوں پر انہوں نے اس کو ریسائٹ کیا. تو ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ بی بی صاحبہ نے اس کو اون کیا, اور تو کافی پرانا تعلق ہے پارٹی سے. اتنا پرانا تعلق, اب اوبویسلی سارے انکریج بھی کرتے ہوں گے, بٹ آپ نے پارٹی کس کے کہنے پہ جوائن کی, یا آپ کا اپنا ایک دل سے شوق تھا کہ آپ پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, پالیٹکس میں ڈیفینیٹلی انٹرسٹ تھا مجھے, اور خصوصی طور پر پروگریسو پالیٹکس میں, یعنی ایسی پالیٹکس جو کہ جمہوریت جس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہو, جس کے اندر خواتین کے حقوق, مائنورٹیز کے حقوق, اور جو مختلف ہیومن رائٹس کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر, کیونکہ کافی دیر میں نے ایکٹیویزم بھی کیا, میں ایک سماجی کارکن رہی ہوں. تو جب یہ ایشوز آپ کے نظریے میں جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتے ہوں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی پروگریسو لوگ ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی مین اسٹریم پارٹی ہے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میم جب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تو اوبویسلی ہم عورتوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہم جس بھی فیلڈ میں جاتے ہیں ہمیں بہت سارا کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے, بہت ساری پرابلمس کو ہم نے فیس کرنا ہوتا ہے. آپ کا کیا تھا, مطلب کہ آپ نے کیا کچھ فیس کیا؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ اٹس امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز کہ خواتین وی آر فار فرام این ایکول سوسائٹی فار ویمن. ابھی بھی بہت زیادہ اسٹرگل باقی ہے, بہت زیادہ جدوجہد باقی ہے. تو میری سب سے زیادہ ہمدردی, اور میں بہت زیادہ ایسی خواتین کو ایڈمائر کرتی ہوں جو مختلف اس طرح کی فیلڈز میں آتی ہیں جو پرائمریلی میل ڈومینیٹڈ فیلڈز ہیں. تو ہر سطح پر پاکستان میں خواتین کے لیے بہت مشکلات ہیں. ہم ابھی بھی پرائمریلی ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہیں, ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ابھی تک سے بہت مسوجنسٹک ہے. تو اس وجہ سے مشکلات سب کو پیش آتی ہیں, اکثر خواتین کو پیش آتی ہیں, اور خصوصی طور پر جو خواتین یا پبلک لائف میں انٹر ہونا چاہیں, یا جو خواتین نچلے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں, ان کے پاس پروٹیکشنز بھی کم ہوتے ہیں اور سوشل پریشرز بھی بہت ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ مجھے ان سب کے ساتھ بہت ہمدردی ہے. میری اپنا ڈیفینیٹلی والدین کی بہت سپورٹ تھی اس کے اندر, پورے خاندان کی سپورٹ تھی, کیونکہ خاندان جو ہے وہ بھی پالیٹکس میں بہت ایکٹیولی انوالو رہے ہیں, سماجی کارکنان بھی رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ والد صاحب کی بھی اور باقی بھی سارے جو فیملی ممبرز ہیں ان کی بہت سپورٹ تھی. بٹ آف کورس اس طرح کے جو شعبے ہیں ان کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے. میری دوسری خوش قسمتی یہ ہے کہ جو جماعت میں نے چنی اس کے اندر, کیونکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو دروازے کھول چکی ہیں ہمارے لیے,
پاکستان کی باقی خواتین کے لیے تو ڈیفینیٹلی کھولے ہی، لیکن پیپلز پارٹی کے اندر ایک ماحول جو بنا، کیونکہ ان کی قیادت سے ہی یہ چیز بہت اہم تھی کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ سیف اسپیس ہونی چاہیے پارٹی، اور اس کے اندر خواتین کی بات سننی چاہیے، ان کو امپورٹنٹ عہدوں کے اوپر جگہ ملنی چاہیے۔ تو میم محترمہ بے نظیر بھٹو کا سیاسی ویژن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ کس ویژن پہ دیکھتی تھی خواتین کو، یا اپنی پارٹی کی پروگریس کو، یا پاکستان کے لیے وہ کیا کرنا چاہتی تھی؟ دیکھیں، بی بی شہید کا تو پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ ایک آئیکن کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہادری، ایسی بہادری میرے خیال میں کہ اور اس وقت ایک عورت ہو کر اس طرح سے جو ہے وہ ایک موومنٹ کو لیڈ کرنا، ایک بدترین آمرانہ دور میں اس طرح سے دلیری سے ایک موومنٹ کو لیڈ کرنا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جمہوریت کے لیے جو ان کی اسٹرگل ہے، ہمیشہ اینڈ تک ان کی اسٹرگل جمہوریت کے لیے رہی، جس میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین وہ ایک موڑ تھا، جس کے بعد ہم جو ہے وہ ساری جو موجودہ پارٹیز تھیں انہوں نے کچھ رولز آف دا گیم کے اوپر اگری کیا۔ محترمہ کے ویژن کو اگر ہم نے آگے بڑھانا ہے تو اس ویژن کے اندر خواتین کی ایک بہت اہم جگہ ہے۔ تو عالمی سیاست میں ایک خواتین اپنا جوہر، اپنا لوہا کیسے منواتی ہے؟ دیکھیں، بہت مشکل ہوتا ہے، بیکاز سیاست کے اندر آپ کو آف کورس کچھ نارمز ہیں جو آلریڈی چل رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ لوگ یوز ٹو ہوتے ہیں، اور عالمی سیاست میں، صرف پاکستان کی سیاست میں نہیں، عالمی سیاست میں لوگ زیادہ یوز ٹو ہیں مردوں کو دیکھنے کے امپورٹنٹ عہدوں پہ، ان کی بات زیادہ سنتے ہیں، ان کو زیادہ سیریسلی لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہماری سینچری ہے جسے ہم کہتے ہیں دا سینچری آف ویمن امپاورمنٹ اینڈ دا سینچری فار ویمن، تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ چیزیں دنیا میں بدل رہی ہیں، اور بہت محاذ پہ خواتین کو لڑنا پڑتا ہے۔ جو خواتین سیاست دان ہیں ان کو اپنی پارٹی کے اندر بھی اپنی جگہ کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور پھر ظاہر ہے باقی معاشرے کے اندر اپنی جگہ کلیم کرنے کے لیے بھی ان کو لڑنا پڑتا ہے۔ اٹس ناٹ ایزی۔ اگر آپ کو اس چیز پر اعتماد ہو کہ آپ ایسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے جہاں لیڈرشپ اگر پروموٹ کرے خواتین کو اور ان کو اہمیت دے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں تو بہت اس کو ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر کہ میں بہت ہوپ فل ہوں کہ یہ آگے، کیونکہ دس از اے سینچری فار ویمن امپاورمنٹ، اور ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر خواتین لیڈرز ابھر رہی ہیں، ہر شعبے میں خواتین ابھر رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ خود ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنیں۔ جب تک خواتین ایک دوسرے کے لیے دروازے نہیں کھولیں گی، دیکھیں جو مسوجنی ہے اس کا ایک طریقہ جس طرح سے وہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتی ہے معاشرے میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے اندر بھی بہت دفعہ مسوجنی ہم دیکھتے ہیں، مردوں میں تو ہے ہی، لیکن ہمیں اس چیز سے لڑنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور میں یہ بات کر رہی ہوں اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ، چاہے ہم کسی سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق ہو، چاہے کسی شعبے سے ہمارا تعلق ہو، سب سے پہلی جو ہے نا، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ بہت رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنیں گی تو آئی تھنک دیٹ ول بی دا بیسٹ فرسٹ اسٹیپ۔ اچھا، اب یہ ہماری سیاسی باتیں ہوگی، اب تھوڑا سا اگر ہم آپ کی پرسنل لائف کی طرف آ جاؤں، اتنے بزی اسکیجول میں سے فیملی کو کیسے ٹائم دیتی ہیں؟ یہ تو میری فیملی جو ہے وہ آپ کو بہتر بتائے گی کہ وہ خوش ہیں میری ٹائم ڈویژن سے یا نہیں، لیکن اگین خواتین کے لیے ظاہر ہے گھر کو بھی ٹائم دینا اور باقی کام کرنا، دس از سم تھنگ دیٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ، ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں۔ میں بہت خوش قسمت ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ فیملی میری بہت سپورٹیو ہے میرے پولیٹیکل کریئر کی بھی، اور پروگریسو بھی ہیں اس لحاظ سے۔ تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جتنی بھی بزی ہوں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے ٹائم نکالنا، اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو گلے ہوتے ہوں گے، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو دور کیا جائے۔ بٹ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ سو مینی ویمن اسٹرگل ود دس بیلنس۔ اور اگر ہم بیلنس نہ کر سکیں تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں، یو آر ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ دس، کرتے کیا ہو گھر میں۔ ورکنگ ویمن کی اسٹوریز سنیں تو ان کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بری مائیں ہیں، بری بیویاں ہیں، بری بیٹیاں ہیں،
تو یہ بھی مجھے لگتا ہے ایک ایکسٹرا سوشل پریشر ہے جس سے خواتین کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. بٹ دے آر سپر ویمن, وی آر سپر ویمن. تو یہ بیلنس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت خواتین بڑی محنت کر کے اس بیلنس کو اچیو کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ میم فار کمنگ اوور. اور اسی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فاطمہ وسیم. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک, نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.